نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، جب بھی موت آئے خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ ہر قسم کی بدعقیدگی سے بچا، بد مذہبیت سے بچا، گمراہیت سے بچا، لادینیت سے بچا۔ یا اللہ گستاخ اہل سنت پر قائم و دائم فرما، مسلک اہل سنت پر ہمیشہ قائم رکھ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور دیگر صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار السهل۔ اللہم ربنا یسر لنا امورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير
وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ کریم مالک، ہمارے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری آسان فرما۔ اللہم ربنا یسر لنا زیارت حرمک و حرم نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتن ثم مرہ۔ یا اللہ خواب و بیداری میں، دنیا میں، نزا کے عالم میں، موت کے وقت، قبر میں، میدان محشر میں اور جنت الفردوس میں بار بار تیرے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ بار بار مدینہ منورہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں با ادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہم شرفنا زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتن ثم مرہ۔ یا اللہ کرم فرما، ہر سال ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول نصیب فرما، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا فی کل عام فی کل سنہ۔ اللہم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة۔ اللہم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي۔ اے واجد، اے ماجد پروردگار، جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کے زوال سے بچا۔ یا اللہ تیری نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے والا بنا، نافرمانی سے بچا۔ یا اللہ زوال نعمت سے بچا۔ یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة انعمت بها علینا۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے بال بچوں کو متقی پرہیزگار متقیوں کا پیشوا بنا۔ یا اللہ ہمارے بال بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہمیں حق کی پہچان عطا فرما، حق کو حق سمجھ کر اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھ کر ہمیشہ اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام چیزوں کی حقیقتیں ہم پر ظاہر فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم رب اغفر، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرین۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہم انی اعوذ بک
من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام اے اللہ ہمارے بدن میں ہمیں عافیت عطا فرما اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله یا نور اللہ یا رسول اللہ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی اللہ رب العالمین میری اور آپ سب کی حاضری اور جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں آن لائن شریک ہیں ان کی شرکت کو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے رب العالمین ہمیں دنیا میں قبر میں آخرت میں عظیم الشان شاندار کامیابی نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے رب العالمین ہمیں وقت کی قدر نصیب فرمائے رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک درود پاک ہمیں عطا فرمایا اس درود پاک کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا ورد کریں تو ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں مصیبتیں آفتیں بلائیں بیماریاں وبائیں دور ہوتی ہیں روزی میں بھی بے حساب برکت ہوتی ہے یعنی یوں سمجھیے کہ یہ درود پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ہوگی یہ درود پاک اس طرح ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها عقدتی اے اللہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما ایسے درود نازل فرما جس کی برکت سے میری مشکلات کی گرہیں کھل جائیں وَتُفَرَّجُ بِهَا قُرْبَتِي اور ایسا درود نازل فرما جس کی برکت سے میری تکلیفیں دور ہو جائیں وَتُنْقَضُ بِهَا وَحْلَتِي ایسا درود نازل فرما جس کی برکت سے میرے سارے بوجھ دور ہو جائیں وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام پر درود نازل فرما اور سلام نازل فرما۔ عدد تقالیب الایام والسنین، قیامت تک جتنے دن آئیں گے، جتنے سال آئیں گے، ان کی تعداد کے برابر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں والوں کا پالنے والا۔ یہ درود پاک آپ کیسے یاد کریں؟ تو آسان طریقہ ہے، بحر شریعت مسجد سے جو کتاب ملتی ہے برکات الوظیفۃ الکریمہ، ہو سکتا ہے یہاں بھی موجود ہو، برکات الوظیفۃ الکریمہ، اس کے آخری جو صفحات ہیں اس میں یہ درود پاک لکھا ہوا ہے، اور درود پاک کے اوپر لکھا ہے کہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ درود پاک عطا فرمایا۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ نے یہ درود پاک، تو آپ سب ہاتھ بلند کریں، میں درود پاک پڑھتا ہوں، یہ دعا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلاة تحل عقدتی وتفرج بها کربتی وتنقض بها وحلتی آلہ وصحبہ وسلم عدد تقالیب الایام والسنین للہ رب العالمین۔ یہ کتاب ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر یہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها عقدتی وتفرج بها کربتی وتنقض بها وحلتی وعلى آلہ وصحبہ وسلم عدد تقالیب الایام والسنین، عدد تقالیب الایام والسنین، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی علی محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ آج درس قرآن پاک کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے ہے، 236، اور یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 31 ہے، اور دوسرے پارے کا یہ رکوع نمبر 15 ہے۔ آغاز جس آیت کریمہ سے ہے وہ ہے لا جناح علیکم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن
او تفریضوا لہن فریضہ۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے گزشتہ درس میں جو مسائل بیان ہوئے ان کا تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ مرکزی خیال کہہ لیں یا خلاصہ سمجھنا ضروری ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ جب کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں طلاق رجعی اور ایک کو کہتے ہیں طلاق بائنہ۔ طلاق رجعی اس طلاق کو عام طور پر کہتے ہیں جس میں الفاظ بالکل واضح ہوتے ہیں، ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس لفظ سے مراد طلاق ہی لی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ایک طلاق دے تو بھی رجعی ہے، دو طلاقیں دے تو بھی رجعی ہے۔ مثلا کسی نے کہا میں نے تجھے ایک طلاق دی یا کہا میں نے تجھے دو طلاقیں دیں تو اسے کہیں گے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ عدت کے دوران، جیسے ہی اس نے طلاق دی تو عورت کی عدت شروع ہو گئی، اس پیریڈ کے دوران عدت سے مراد ذرا سمجھ لیجئے گا، یہاں عدت سے مراد عدت کا پیریڈ ہے، وقت ہے۔ یہ مراد نہیں کہ عورت عدت میں بیٹھ جائے پھر کاؤنٹ ہوگا۔ اگر وہ عدت میں نہیں بیٹھتی تو گناہگار ہوگی، مگر عدت کا پیریڈ تو شروع ہو گیا۔ جیسے ہی شوہر نے طلاق دی تو اس پہ لازم ہے کہ اب اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، عدت گزارے۔ اگر نہیں عدت گزارتی تو گناہگار ہوگی، لیکن پیریڈ گزر جائے گا تو عدت کا پیریڈ پورا ہو جائے گا۔ تو جو شریعت نے عدت کا وقت مقرر کیا ہے، اس وقت کے دوران اگر ایک طلاق رجعی دی ہے یا دو طلاقیں رجعی دی ہیں تو شوہر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کے معنی یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں نے ایک طلاق دی تھی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں تو میں اپنی زوجیت میں واپس لیتا ہوں۔ اب مثلا وہ یہ کہہ دیتا ہے تو اب رجوع تو ہو گیا، لیکن ایک طلاق دے چکا ہے، اب دو طلاقیں باقی ہیں، اور اگر دو طلاقیں دے چکا ہے تو کتنی باقی ہیں؟ ایک باقی ہے۔ رجوع کے اندر عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، عورت نہ چاہے، رجوع کے اندر عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن طلاق رجعی میں اگر عورت نہ چاہے، رجوع کے اندر عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن طلاق رجعی میں اگر عورت نہ چاہے، رجوع کے اندر عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن طلاق رجعی میں اگر عورت نہ چاہے، رجوع کے اندر عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن طلاق رجعی میں اگر عورت نہ چاہے، رجوع کے اندر عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن طلاق رجعی میں اگر عورت نہ چاہے، رجوع کے اندر عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن طلاق رجعی میں اگر عورت نہ چاہے، رجوع کے اندر عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن طلاق رجعی میں اب عدت گزرنے کے بعد اگر وہ نکاح کر لیں تو دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، مگر ایک طلاق دے چکا ہے، دو طلاقیں باقی ہیں، یا دو دے چکا ہے تو ایک باقی ہے۔ یہ مسئلہ ہوا ایک طلاق رجعی اور دو طلاق رجعی کا۔ ایک ہوتی ہے طلاق بائنہ، طلاق بائن۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ طلاق بائن اسے کہتے ہیں کہ ایسی طلاق جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، عورت فوراً نکاح سے باہر نکل جاتی ہے۔ مثلا کسی نے کہا میں نے تجھے طلاق بائن دی، یہ لفظ کہا مثلا، اور بھی اس کی تفصیل ہے۔ مثلا اس سے کہا کہ میں نے تجھے ایک طلاق بائن دی،
تو یہ کہتے ہی عورت فوراً نکاح سے باہر ہو گئی. اب عدت کے دوران رجوع نہیں ہو سکتا. اب عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے. نکاح میں اور رجوع میں کیا فرق ہے بتائیے؟ کہ رجوع تو شوہر اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، لیکن نکاح کے اندر بیوی کی رضامندی ضروری ہے. تو اس نے کہا میں نے تجھے 1 طلاق بائن دی، تو اب عورت راضی ہوگی تو نکاح ہوگا، اور نکاح ہو گیا. عورت طلاقوں کا اختیار بیوی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اگر 3 اور نکاح ہو گیا طلاقوں کا اختیار بیوی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اگر 3 اور نکاح ہو گیا طلاقوں کا اختیار بیوی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اگر 3 اور نکاح ہو گیا طلاقوں کا اختیار بیوی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اگر 3 اور نکاح ہو گیا طلاقوں کا اختیار بیوی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اگر 3 اور نکاح ہو گیا طلاقوں کا اختیار بیوی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اگر 3 اور نکاح ہو گیا طلاقوں کا اختیار بیوی کی رضامندی کو 3 طلاقیں ہو گئیں، اس نے عدت گزار لی، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا دوسری جگہ نکاح ہوا. اب جہاں نکاح ہوا تھا کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یہ کسی وجہ سے اس نے طلاق دے دی. عورت نے عدت گزار لی، پھر ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، دونوں خاندانوں نے صلح کرا دی. تو عورت سے پہلا شوہر دوبارہ شادی کر لے تو اسے کہتے ہیں حلالہ شرعی، جو قدرتی طور پہ پایا گیا. پھر سمجھے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. اب عورت نے عدت گزار لی، اب دوسرے آدمی سے قدرتی طور پر اس کا نکاح ہوا، دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی کسی بھی وجہ سے. عورت نے عدت گزار لی، پھر کچھ عرصے کے بعد پہلے شوہر نے دوبارہ نکاح کر لیا، تو اسے کہتے ہیں حلالہ شرعی، جو کوئی پلاننگ نہیں کی گئی، کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا، خود بخود ہو گیا، یعنی قدرتی طور پر پایا گیا. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک حلال شرعی یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بنایا جاتا ہے، اور ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دیں، عدت گزر گئی، تو اب وہ اپنے دوست سے کہتا ہے یا کسی رشتہ دار سے کہتا ہے کہ آپ میری بیوی سے شادی کر لیں، سابق بیوی سے، اور پھر آپ قربت کے بعد اسے طلاق دے دیں، تو عدت کے بعد میں دوبارہ شادی کر لوں گا. تو اب دیکھیں اس میں بھی صورت تو وہی ہے، لیکن پہلی صورت میں اس صورت میں کیا فرق ہے؟ اس میں منصوبہ نہیں تھا اور یہاں پر پہلے سے منصوبہ بنایا گیا. تو یہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے مکروہ تحریمی ہے، اور بعض ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہے تو یہ برا طریقہ، لیکن اگر بچوں کا فیوچر بچانا مقصد ہو یا دونوں کو گناہ سے بچانا مقصد ہو، تو پھر اگر کر لے تو اس میں نیت یہ ہوگی کہ بچوں کا فیوچر بچانا ہے. لیکن اس میں بھی کچھ شرائط ہیں. مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ جو دوسرا نکاح ہوگا وہ کوئی صرف وقتی طور پر یہ تصور نہ کیا جائے وہ باقاعدہ اس کا شوہر ہے اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، اور اگر شادی کے بعد وہ دونوں راضی ہوں تو شوہر کو مجبور نہیں کیا جا سکتا طلاق پر، جیسے ہمارے یہاں مجبور کرتے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے. دیکھیں ہم کسی سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتے. تو اگر اس عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کیا اور وہ عورت خوشی سے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، دوسرا شوہر اسے رکھنا چاہتا ہے، تو کوئی بھی طلاق کا اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا. اور اگر دونوں باہمی رضامندی سے، مثال کے طور پر دوسرے شوہر نے اب اس عورت سے یہ پوچھا اپنی بیوی سے کہ
میں تمہیں طلاق دینا تو نہیں چاہتا لیکن تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ عورت کہے کہ میں اپنے بچوں کا فیوچر بچانا چاہتی ہوں اس لیے. تو وہ جب اگر دیکھیں طلاق دینا تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو اب وہ طلاق دے گا تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کے بچوں کے فیوچر کو بچانے کے لیے، اس کے گھرانے کو بچانے کے لیے میں اسے طلاق دے رہا ہوں. یہ ہے ایک حلالہ شرعی کا جو طریقہ ہے. لیکن بعض لوگوں نے اسے کاروبار بنا لیا، 5,000 روپے میں، 10,000 روپے میں، 20,000 روپے میں بدعقیدہ لوگوں نے اس پر کاروبار شروع کر دیا، اڈے بن گئے. تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے. اب ایک طرف تو یہ حلالہ شرعی کا جو معاملہ منصوبہ بندی سے کیا جاتا ہے یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. اب یا تو آدمی 3 طلاق دینے کے بعد اس عمل سے گزرتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے، وہ کسی شیعہ کا فتویٰ لے آتا ہے، رافضی کا یا غیر مقلد وہابی کا. غیر مقلد جو وہابی ہیں اور رافضی جو شیعہ ہیں، یہ دونوں طبقے یہ غلط مسئلہ بتاتے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 طلاقیں ہیں. تو اب وہ 3 کو 1 مان کر دوسرا نکاح نہیں کرتے، یعنی حلالہ شرعی کرتا نہیں ہے. تو اب پہلے وہ جائز کام کر رہا تھا، لیکن 3 طلاقیں دینے کے بعد اب اپنی سابق بیوی کے ساتھ جو زندگی گزار رہا ہے یہ حرام ہے، یہ زنا کر رہا ہے، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے. اب دیکھیں شیطان نے کتنی آفتوں میں مبتلا کر دیا. پہلے تو شیطان نے غصہ دلایا، تھوڑی سی بات میں غصے میں آ کر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں. پھر شیطان نے اس کو غلط راہ کی طرف لگا دیا، اور وہ 3 طلاقیں دینے کے باوجود بھی بغیر حلالہ شرعی کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو دن رات زنا کر رہے ہیں. اور پھر جو بچے پیدا ہوں گے سارے ولد الحرام، ولد الزنا. تو اب بتائیے کتنا بڑا شیطان نے تباہی کی طرف لے لیا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو زنا کو حلال سمجھے وہ کافر ہے. تو یہ تو خالص زنا ہے، کیونکہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، یہ چاروں فقہائے کرام کی رائے الگ الگ ہے بہت سے مسئلوں میں. لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی چاروں فقہ کے علماء اور تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ جو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں. اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فقہی مختلف آراء اس وقت ہوتی ہیں جب مسئلہ واضح نہ ہو. 3 طلاق کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے، احادیث طیبہ سے ایسا واضح ہے کہ خود رسول اللہ نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا. ایسی حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیثیں. تو اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیں تو شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی اختلاف تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے سعودی عرب کے جو نجدی علماء ہیں ان سے ہمارے اختلافات ہیں عقائد کے لحاظ سے. سعودی عرب کے جو نجدی علماء ہیں ہمارا ان سے اختلاف ہے عقیدے میں کہ وہ وہابی عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بد عقیدہ ہیں، وہ بد مذہب ہیں. لیکن اس کے باوجود سعودی نجدی علماء کا متفقہ یہ دارالافتاء جو ریاض ہے اس سے کئی مرتبہ یہ فتویٰ شائع ہوا، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، اور جو سعودی عرب سے کتابیں شائع ہوئی ہیں اس میں بھی ہے کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے. دنیا اسلام کی پوری امت متفق ہے کہ جو اپنی زوجہ کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے گا وہ تینوں واقع ہو جائیں گی، زوجہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی، بغیر حلالہ شرعی کے لیے، بغیر حلالہ شرعی کے اس سے نکاح جائز نہیں، اس کو ساتھ رکھنا جائز نہیں. یہ صرف جو شیعہ اور رافضی ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 بنتی ہیں، 3 روٹیاں 3 ہوتی ہیں، لیکن بھائی آپ سوچیں نا 1 2 3 جس کو آپ کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں تو 3 ہوئی نا، تو گنتے ہیں 3 لیکن گنتے 1 ہیں۔ تو یہ صرف رافضی اور شیعہ کہتے ہیں، اور جو غیر مقلدین ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ نام نہاد اہل حدیث یہ بات کہتے ہیں، اس کے علاوہ پوری امت میں کوئی بھی نہیں کہتا، مسلمانوں میں کسی کا یہ قول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ پہلے غصے میں شیطان ایک کام غلط کراتا ہے، پھر غلط پہ غلط غلط پہ غلط، پھر تباہی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا حرام بھی ہے، گناہ بھی ہے، تو ایک تو اتنا نقصان ہے، پھر یہ گناہ کا کام بھی ہے، تو وہ گناہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، چاہے ایک ہی مجلس میں وہ 3 طلاقیں دے یا ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دے دے۔ مثلا وہ کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں تو تینوں پڑ جائیں گی، یا کہے میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، 3 دفعہ ریپیٹ کرے تو بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس پر صحابہ کرام کا بھی اجماع ہے، امت کا بھی اجماع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ طلاق دینے کا، اگر کسی کو طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ جائز کام اللہ کی بارگاہ میں طلاق دینا ہے۔ یہ ہے جائز، بامر مجبوری اس کی اجازت دی گئی، لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے، تو لہذا بلا وجہ صرف غصے میں آ کر طلاق دے دینا یہ بڑی جہالت ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن مجید فقان حمید نے یہ بیان کیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرے، نصیحت کرے، پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرے، پھر بھی جھگڑا ختم نہ ہو تو بات چیت بند کر دے، چند دنوں کے لیے قطع تعلق ہی کرے، لیکن گھر سے نہیں نکالے، گھر میں ہی رکھے، لیکن بات چیت وہ بند کر دے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ اگر عورت جو ہے اس پر بھی سلو کرنے کے لیے تیار نہیں تو تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ہلکا پھلکا مارنا، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ بعض صورتوں میں ہلکا پھلکا مارنے کی اجازت ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہے۔ 5 یا 6 کام بتائے شریعت نے کہ اگر عورت یہ کرتی ہو، پہلے اسے سمجھائیں، پھر ناراضگی کا اظہار کریں، بات چیت بند کریں، پھر بھی نہ مانے تو ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں۔ وہ 5-6 چیزوں میں سے ایک چیز ہے وہ نماز نہ پڑھتی ہو، اگر ناپاک ہو جائے تو پاکی کا غسل نہ کرتی ہو، ناپاک ہی گھومتی رہی ہو، ایسی ناپاک رہے کہ جناب ایک نماز قضا دوسری نماز قضا، بے پردہ گھومتی ہو، نامحرم مردوں سے بات چیت کرتی ہو، بغیر اجازت کے گھر سے باہر چلی جائے۔ اس طرح کے چند ہیں 3 4 یا 5 کام کہ جس کی وجہ سے مارنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی کیا، پہلے نصیحت کرے، نصیحت سے نہ مانے تو کلام بند کرے، بات چیت بند کرے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے۔ ہلکے پھلکے سے مراد یہ کہ سر پہ مارنا حرام ہے، چہرے پہ مارنا حرام ہے، اور جسم پر اس طرح مارنا حرام ہے کہ نشان پڑ جائے، اور اس طرح مارنا بھی حرام ہے کہ ہڈی کو تکلیف پہنچے، ہڈی ٹوٹ جائے یا نشان پڑ جائے، اس طرح مارنا حرام ہے۔
اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بیوی کپڑے استری نہیں کرتی، کپڑے نہیں دھوتی، کھانا نہیں پکاتی، ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی، جھاڑو نہیں دیتی، تو سمجھا سکتے ہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں شوہر ہاتھ اٹھاتا ہے آپ اس سے پوچھے تو کہتا ہے جی کپڑے استری نہیں کیے، ایسے جھاڑو نہیں دی، میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کی۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان معاملات میں سمجھا سکتے ہیں، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جن معاملات میں غصہ کرنے کی اجازت ہے اس میں تو شوہر صاحب خود اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو بیوی کو نماز نہ پڑھنے پر کیا ڈانٹے گا؟ اور اسی طرح جو ہے خود نامحرم عورتوں سے گپ شپ کرتا ہے تو عورت کو کیسے گناہ سے روکے گا؟ اچھا، بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ کے ولی بن جائیں اور ہماری بیوی جو ہے اللہ کی ولیہ ہو، باقی ہم تو گناہگار بندے ہیں۔ یعنی بعض لوگ یہ چاہتے ہیں میری بیوی پردہ کرے، میری بیوی نامحرم مردوں سے گفتگو نہ کرے، لیکن خود پردہ نہیں کرتے ہیں، خود جو ہے وہ نامحرم عورتوں سے، مثلا رشتہ دار عورتوں سے بالکل فری ہو کر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے جب ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ہماری بات کا اثر کیسے ہوگا؟ تو یہ چند معاملات ہیں، لیکن ان معاملات میں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ عام طور پر مار دھار جو ہوتی ہے یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے صرف دنیاوی معاملات میں، اور دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، صرف سمجھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بھی اگر صلح نہ ہو تو اب اللہ اکبر، یہ 3 اسٹیپ میں حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کے علاوہ تیسرے کو پتہ نہ ہو ان کے آپس کے جھگڑے۔ یہاں تو پورے خاندان میں، پورے شہر کے اندر باتیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ فرمایا یہاں تک یہ بات 2 کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان، اب بھی صلح نہیں ہو رہی، شوہر کا قصور ہے یا بیوی کا قصور ہے، لیکن دونوں میں صلح نہیں ہو رہی، تو اب تعین کیسے ہو کہ کس کا قصور ہے؟ تو پھر عورت جو ہے اپنے خاندان میں سے کسی کو مقرر کرے اور مرد اپنے خاندان میں سے کسی کو مقرر کرے جو نیک صالح شخص ہو، سمجھدار ہو، عمر رسیدہ ہو، تاکہ اس کا تجربہ ہو، اور پھر وہ اتنا نیک صالح ہو کہ ان دونوں کے راز کو کسی کو نہ بتائے، دونوں کی گفتگو سنیں یہ دونوں، اور پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ لیکن کوئی ایسا معاملہ ہو کہ صلح نہ ہو سکے تو اب شوہر جو ہے آخری اسٹیج یہ آتا ہے کہ وہ طلاق کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ سوچ لے، 1000 مرتبہ سوچ لے طلاق دینے سے پہلے، کیونکہ طلاق دینے سے پہلے جتنا سوچنا ہے سوچ سکتا ہے، طلاق دینے کے بعد کیا سوچے گا؟ ہمارے یہاں سوچنے کا مرحلہ آتا ہے طلاق دینے کے بعد۔ ہمارے حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت رہبر شریعت، آپ اکثر جب بھی علمی مذاکرہ کرتے تو اکثر یہ سوال آتا، یعنی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ سے لوگوں نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیے کہ کیا غصے میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو حضرت اس کا جواب بڑا دلچسپ انداز میں دیتے۔ آپ نے فرمایا میاں یہ بھی کوئی سوال ہے؟ آدمی طلاق غصے میں ہی دیتا ہے، پیار محبت میں طلاق کون دیتا ہے؟ پھر حضرت ایک مثال دیتے تھے، حضرت فرماتے کیا کبھی سنا کہ کسی نے کہا بیگم آج تم نے کھانا بہت زبردست بنایا لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں؟ بھئی آدمی ناراض ہو کے غصے میں تو دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ تو غصے میں ہی تو طلاق دی جاتی ہے، محبت اور پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ تو جتنا بھی غصہ ہو، ایک تو لفظ طلاق کی طرف وہ کبھی نہ جائے زندگی بھر، اور دوسرا جتنا بھی غصہ ہو ایک دوسرے کے ماں باپ تک نہ پہنچے، نہ عورت اپنے شوہر کے ماں باپ کو گالی دے یعنی ساس سسر کو، اور نہ مرد اپنی بیوی کے ماں باپ کو کبھی گالی دے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک عورت یا ایک مرد
ہر تکلیف ہر تانا برداشت کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو کوئی بھی گالی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں برداشت؟ بتائیے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیں، وہ ہمارے ماں باپ کی عزت کرے؟ کیسے ہوگا؟ پھر رد عمل میں وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا ہے۔ اس کی وجہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں تو سامنے سے وہ آپ کے ماں باپ کو برا کہتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ ہم خود ہو گئے۔ تو جتنی بھی لڑائی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، کبھی بھی زوجہ کے ماں باپ تک نہیں پہنچے کہ تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، توبہ استغفر اللہ۔ دوسروں کے ماں باپ کی ہم عزت کریں گے تو لوگ ہمارے ماں باپ کی عزت کریں گے۔ تو پہلے سوچ لے، اور سوچنے کے بعد خوب 1000 مرتبہ سوچ لے۔ سوچنے کے بعد اچھا میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں۔ عام طور پر لوگ غصے میں آ کر بیوی کے ماں باپ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اصل میں تنگ آ جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کرتی ہے، تو اب میں غصے میں آ کر اس کے ماں باپ کو گالی دوں گا نا تو یہ ڈر جائے گی اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گی کہ دیکھو اس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ مثلاً تجھے کام کرنا نہیں آتا، تو صفائی نہیں کرتی، ہر وقت موبائل لے کر بیٹھی ہے، سوتی رہتی ہے، تیرے ماں باپ نے یہ سکھایا، تیرے ماں باپ ایسے۔ اب اس گفتگو سے وہ بلیک میل کرنا چاہتا ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اتنا جذباتی ہو جائے کہ وہ سوچے کہ میں اب ایسے کام نہیں کروں تاکہ میرے ماں باپ کو برا نہ کہا جائے۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ماں باپ کو جب وہ برا کہتا ہے تو عورت کو ضد آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ اور جس عورت کا یہ ذہن بن جائے پھر عورت کی ضد بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو کیسا بھی معاملہ ہو جائے یہ اصول یاد رکھیں۔ کیا اصول ہے؟ کاروبار کے جھگڑے میں بھی کبھی بھی کسی کے ماں باپ تک نہیں پہنچے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ماں باپ کا ادب سکھایا ہمیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سوچ سمجھ لے، پھر طلاق دینے کے بارے میں جس سے مشورہ کرنا ہے بزرگوں سے مشورہ کر لے، اور پھر اس کے بعد وہ صرف ایک طلاق دے، جو شرعی جو طریقہ ہے، ایک طلاق دے، اور وہ بھی حیض کی حالت میں نہیں، طہر کی حالت میں۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ طہر کے پیریڈ میں وہ ایک طلاق دے، ایسے طہر کے پیریڈ میں جس میں اس نے قربت نہ کی ہو، ایک طلاق دے۔ اب اس کے بعد 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ احسن ہے، دوسرا حسن ہے۔ احسن یہ ہے کہ وہ ایک طلاق دے اور پھر پوری عدت میں دوسری طلاق نہ دے۔ اب رجوع کرنا ہے تو رجوع کرے، اور رجوع نہیں کرنا تو عدت گزرنے دے۔ ایک طلاق کے بعد عدت گزر گئی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا تو خود بخود 3 پڑ جائیں گی۔ یہ بات غلط ہے، 3 تو نہیں پڑیں گی، لیکن یہ ہے کہ اگر رجوع نہ کیا تو عدت کے بعد وہ نکاح سے باہر ہو گئی۔ اب وہ عورت چاہے تو اس سے دوبارہ نکاح کرے، اور نکاح نہ کرنا چاہے تو کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن فائدہ کیا ہے؟ ایک طلاق دی ہے، اگر عورت عدت سے باہر ہو گئی اور کچھ عرصے تک اس کا نکاح نہ ہوا، پھر دونوں کی صلح ہو گئی تو دوبارہ نکاح یہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے ایک طلاق دے اور پھر رجوع نہ کرے، اور رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرے لیکن دوسری طلاق نہ دے۔ دوسرا طریقہ ہے حسن۔ حسن کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک طلاق دے، پھر رجوع نہیں کرنا تو اگلے طہر میں دوسری طلاق دے، یعنی ایک طلاق طہر میں دی، پھر انتظار کیا، حیض کا پیریڈ آیا، پھر طہر آیا تو طہر میں دوسری طلاق دی، پھر انتظار کیا، حیض کا پیریڈ آیا، وہ گزر گیا تو پھر اس نے طہر کے اندر تیسری طلاق دی،
تو اس طرح 3 طلاقیں ہوئیں، لیکن وقفے وقفے سے ہوئیں. آپ سمجھے تقریباً ہر طلاق کے درمیان 1 مہینے کا وقفہ ہوگا. تو اس نے 1 طلاق دی، پھر تقریباً 1 مہینہ انتظار کیا، پھر دوسری طلاق دی، تو انشاءاللہ تیسری کی نوبت نہیں آئے گی، دونوں میں صلح ہو جائے گی. تو یہ طریقے 2 طریقے ہیں، جائز ہیں، ایک احسن ہے، دوسرا حسن ہے. اس کے علاوہ باقی جو طریقے ہیں وہ سارے ناجائز ہیں. یعنی جو طلاق کے طریقے غلط ہیں وہ سارے ناجائز ہیں، ان طریقوں سے بچنا چاہیے. لیکن اس مسئلے کو پھر ریپیٹ میں کر رہا ہوں کہ غلط طریقے سے بھی طلاق دے گا، یعنی ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے، حیض کی حالت میں طلاق دے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہاں پر جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ دیکھیں. یہاں یہ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، تم پر کچھ مطالبہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو. او تفریدوا لہن فریضہ، یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ برتنے کو دو. اس کا آسان خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے صرف نکاح کیا ہے، کسی شخص نے صرف نکاح کیا ہے اور ان دونوں کی تنہائی میں خاص ملاقات نہیں ہوئی، جس کو ہم خلوت کہتے ہیں. لیکن میں نے لفظ کہا ہے تنہائی میں خاص ملاقات، اس پر تھوڑی سی گہرائی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شادی ہو جاتی، مطلب نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی اور طلاق ہو جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف نکاح ہوا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، تو طلاق کی صورت میں عورت پر عدت لازم نہیں ہے. لیکن مسئلہ تھوڑا سا اس مسئلے میں گہرائی ہے. وہ گہرائی یہ ہے کہ رخصتی تو نہیں ہوئی لیکن دونوں تنہائی میں خلوت کر چکے ہیں، خاص ملاقات ہو چکی ہے. تو اب رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں طلاق کی صورت میں عدت لازم ہو جائے گی. تو اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی آ کر مسئلہ عرض کرتا ہے، یعنی مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی فلاں عورت کو فلاں لڑکی کی شادی ہوئی، مطلب شادی سے مراد ہے صرف نکاح ہوا، فلاں لڑکی کا صرف نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، اب طلاق ہو گئی تو بتائیے عدت ہے. تو ہم اس سے یہی سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا تنہائی میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، تنہائی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ صرف نکاح کی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو عورت پر عدت لازم نہیں ہے. اب عدت تو اس صورت میں لازم نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مہر لازم ہے؟ تو یہاں پر قرآن پاک نے 2 صورتیں بیان کی. ایک صورت یہ ہے کہ اس کا مہر کچھ مقرر ہوا تھا، اور ایک صورت یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں تھا. مہر مقرر نہیں تھا. تو پہلی آیت کریمہ میں یہ صورت بیان کی گئی کہ مہر مقرر نہیں کیا گیا، صرف نکاح ہو گیا لیکن مہر کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اب خلوت سے پہلے طلاق دے دی. تو اس میں حکم یہ ہے کہ ایک کپڑے کا جوڑا دینا ہوگا طلاق کی صورت میں بیوی کو، یعنی شلوار قمیص کا کپڑا دے اور ایک بڑی چادر کا کپڑا دے. یہ مرد پر دینا واجب ہے، اسے کہتے ہیں متعہ. تو ارشاد فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اور تم انہیں برتنے کا سامان دو. اور مفسرین نے فرمایا، احادیث طیبہ میں اس کی تشریح فرمائی گئی کہ پورا لباس کا ایک جوڑا دو. یعنی آج کل جیسے لباس پہنتے ہیں تو ہمارے یہاں شلوار اور قمیص کا رواج ہے،
تو یا تو شلوار قمیص سلا ہوا دے یا صرف کپڑا دے دے، اور ایسی چادر ہو جو پورے جسم کو چھپا لے، ایسی چادر دے دے، اس کا کپڑا دے دے۔ اب سوال یہ ہے کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، اس کے پیسے کتنے ہونے چاہیے، کتنی ویلیو کا کپڑا دے؟ تو فرمایا علی الموسع قدرہ، جو مالدار ہے اس پر اپنی طاقت کے مطابق لازم ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو غریب ہے اس کی طاقت کے مطابق لازم ہے۔ مثلا کپڑے کے جو خواتین کے سوٹ آتے ہیں وہ 10,000 کے بھی آتے ہیں، 50,000 کے بھی آتے ہیں، 20,000 کے بھی آتے ہیں، 5,000 کے بھی آتے ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5,000 والا دے کہ 50,000 والا؟ تو فرمایا جو مالدار ہے اس کو اس کی طاقت کے مطابق دینا ہے، اور جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی سابق زوجہ کو ایک سوٹ دے۔ متاعا بالمعروف، حسب دستور کچھ استعمال کی چیز، یعنی اس سے مراد ایک کپڑے کا جوڑا ہے۔ حقا علی المحسنین، بھلائی کرنے والوں پر یہ واجب ہے۔ اب دوسری صورت، نکاح کے بعد طلاق ہو گئی بغیر خلوت کے، خلوت نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی، اور نکاح کے بعد طلاق ہو گئی، لیکن مہر مقرر تھا، مہر مقرر تھا، تو اب طلاق کی صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا، طلاق کی صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی، مفسرین نے فرمایا یہاں چھونے سے پہلے میں خلوت بھی داخل ہے، یعنی خلوت سے پہلے، تنہائی سے پہلے طلاق دے دی۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کے لیے تم نے کچھ مہر مقرر کیا ہے، تو جو مہر مقرر کیا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو تم نے مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا مہر دینا ہے، نصف مانے آدھا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ عورتیں کچھ معاف کر دیں۔ مہر تو آدھا دینا ہے، لیکن اگر عورت اپنی خوشی سے کہے کہ مجھے اتنا مہر کم دے دیں تو عورت کی مرضی ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر۔ اگر مرد نفس مہر سے زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور شریعت نے یہ کہا کہ جب طلاق واقع ہو، چاہے خلوت سے پہلے طلاق ہو یا خلوت کے بعد، جو چیز شریعت نے لازم کی وہ تو دینی ہے، اس کے علاوہ بھی گفٹ دینا چاہیے، ایک دوسرے پر احسان کرنا چاہیے۔ اور شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر بالفرض کوئی طلاق بامر مجبوری دے تو اسے چاہیے کہ وہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے دے، یعنی طلاق دینے کے ساتھ ساتھ وہ کہے کہ اب میرے اور تمہارے معاملات یہیں پہ ختم ہو گئے، نہ میں تمہارا برائی کے ساتھ ذکر کروں گا نہ تم میرا ذکر کرنا، اور دونوں خاندانوں کی نفرتیں نہ ہوں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ تو ختم ہو گیا لیکن مسلمان کا رشتہ ابھی باقی ہے، اور احترام مسلم لازم ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں یہ افواہ ملی ہے کہ آپ کا آپ کی زوجہ سے جھگڑا ہے، وہ آپ کو بہت تنگ کرتی ہے، تو کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں برا سلوک کرتی ہے، اس کے کیا معاملات ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے، اور اپنی بیوی کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنا یہ بے شرمی کی بات ہے، تو یہ میرا اس کا معاملہ ہے، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس نے کہا آپ کی بات تو صحیح ہے، میری غلطی ہو گئی، میں نے سوال کر لیا۔
پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے طلاق دے دی. اب تو معاملہ ختم ہو گیا. تو وہ شخص پھر آیا, اس نے کہا حضرت آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اسے طلاق کیوں دی, اس میں کیا برائیاں تھیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا, اس نے کہا اب تو آپ کی بیوی نہ رہی, اب تو آپ بتا سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اب وہ ایک غیر عورت ہے میرے لیے, اور غیر عورت کی باتیں کرنا یہ شرم و حیا کے خلاف ہے, لہٰذا میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. تو لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل یہ ہوتا ہے اگر طلاق ہو جائے تو دونوں خاندان جو ہیں ایک دوسرے پر ساری زندگی سچے جھوٹے الزامات کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں. اس میں تباہی اور بربادی ہے. اچھا, پھر یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نصیب کی بات ہوتی ہے. بسا اوقات دونوں خاندانوں میں سے کسی کا قصور نہیں ہوتا, لیکن بات یہ ہے کہ نصیب کی بات ہوتی ہے. ان دونوں کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا. حضرت زید بن حارثہ صحابی رسول اور حضرت زینب بنت جہش صحابیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی, لیکن نصیب کی بات دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو سکا. پھر حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دی. اب یہ نبھاؤ نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب بنت جہش کے نصیب میں ام المومنین بننا لکھا ہوا تھا. تو جب انہیں طلاق ہو گئی, انہوں نے عدت گزار لی, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا اور وہ ام المومنین بن گئی. تو یہ مقام و مرتبہ لکھا ہوا تھا, تو یہ معاملات ہوئے. تو بعض مصلحتیں ہوتی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان نبھاؤ نہیں ہو سکتا. تو اب جو آج کل کے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر رشتہ داروں میں شادی ہوئی, مثلا منگنی ہوئی اور منگنی ٹوٹ گئی, یا رشتہ داروں میں رشتہ ڈالا اور سامنے سے منع ہو گیا, یا شادی ہونے کے بعد کوئی جھگڑا ہوا اور شادی ٹوٹ گئی, نکاح ٹوٹ گیا یعنی طلاق ہو گئی, تو صرف میاں بیوی کے درمیان طلاق نہیں ہوتی, دونوں خاندانوں میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے طلاق ہو گئی. دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے, ساری زندگی قطع تعلق ہی کرتے ہیں. تو اس لیے اس زمانے میں بہت سے لوگ ڈرتے ہیں, اور واقعی عجیب و غریب سوچ ہے. اللہ تعالی ہماری سوچوں کی اصلاح فرمائے. ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن اسلام میں پورے داخل نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ صرف رشتے کی بات کی اور سامنے والے نے یہ کہا جی استخارے میں منع آ گیا, تو فوراً بدگمانی کی جاتی, جھوٹ بولتے ہیں, ہمارا رشتہ رد کر دیا, چلو اب ان سے قطع تعلق ہے. حالانکہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے قطع تعلق ہی حرام ہے. ہاں اگر کوئی رشتہ دار بد عقیدہ ہے, بد مذہب ہے, گستاخ ہے, تو اس سے تو دور رہنے کا حکم ہے. لیکن دنیاوی رنجشوں کی وجہ سے قطع تعلق ہی حرام ہے, لیکن وہ قطع تعلقی کا شکار ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں حضرت عثمان غنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا رشتہ لے کر گئے اور کہا میری بیٹی میں یہ خوبیاں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کر لیں, کیا آپ نکاح کرنا پسند کریں گے؟ حضرت عثمان غنی نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور آپ نے کہا میرا ارادہ نہیں ہے. اب بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ان کی دوستی تو ہمیشہ رہی. تو صحابہ کرام میں یہ جھوٹے تکلفات نہیں تھے, کیونکہ وہ اسلام میں پورے داخل تھے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے صدقے میں اسلام میں پورا داخل فرمائے. تو ارشاد فرمایا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, نکاح کی رسی جس کے ہاتھ میں ہے, گرہ جس کے ہاتھ میں ہے یعنی شوہر, وہ اگر زیادہ دینا چاہے مہر کی رقم میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور عورت اپنی خوشی سے کم لینا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں. عورت معاف کرنا چاہے تو بھی معاف کر سکتی ہے, لیکن خوشی کے ساتھ.
اشارتاً کنایتاً دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ نکاح کی گرہ جج کے ہاتھ میں نہیں ہے، کورٹ کا جو جسٹس ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ بتائیں، جب اللہ فرماتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر، تو اللہ فرماتا ہے شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں عجیب معاملہ ہے کہ میاں بیوی کا ذرا سا جھگڑا ہو، لڑکی والے کورٹ میں خلا کا کیس کرتے ہیں۔ اب خلا کے معنی ہے مال کے بدلے میں طلاق دینا، تو خلا بھی شوہر دے سکتا ہے، جج نہیں دے سکتا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ لیٹر بھیجتے ہیں شوہر کو، وہ 1 لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر، لیکن شوہر آتا نہیں ہے جج اس میں کورٹ میں، تو جج جو ہے خود خلا دے دیتا ہے۔ اس سے خلا تو نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک صورت ہے، وہ صورت ہے تفسیخ نکاح کی۔ تفسیخ نکاح یہ ہے کہ جج جو ہے وہ شوہر کو بلائے اور وہ تفتیش کرے گواہوں کی روشنی میں، اور جب یہ بات سامنے آ جائے کہ یہ مرد بڑا ظالم ہے، نہ رکھنے کے لیے تیار ہے نہ طلاق دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر اس صورت میں جج اسے کہے گا کہ تو طلاق دے ورنہ تجھے میں کوڑے ماروں گا، یا تو طلاق دے ورنہ جیل میں ڈال دوں گا۔ لیکن ہمارے یہاں کے جج جو ہیں یہ کوئی اتنا ٹینشن لیتے نہیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے، پولیس آتی ہے گھر پر اور وہ جو ہے عدالت کا جو آرڈر ہے وہ دے کر چلی جاتی ہے، یا ڈاکیہ دے جاتا ہے، 3 دفعہ پہنچتا ہے، پھر وہ جج کے سامنے کہتے ہیں ہم نے 3 دفعہ لیٹر بھیجا، وہ آیا نہیں، تو جج خود ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ خلاف شرع طریقہ ہے۔ اب آپ کہیں گے ایسی صورتوں میں کیا کریں؟ ہمارے جو کورٹ کے جج ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کیسے ظالم ہیں اور کیسے رشوت خور ہیں عام طور پر۔ اب ہم کیسے مسائل حل کریں؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ سنی دارالافتاء سے رجوع کریں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ باقی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جج اگر خلا دے گا تو اس سے خلا واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے فرمایا نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، تو شوہر ہی اس نکاح کی گرہ کو کھول سکتا ہے، دوسرا نہیں کھول سکتا۔ دیکھیں، نکاح کی گرہ باندھنے میں تو میاں بیوی دونوں کی رضامندی، یعنی مرد اور عورت کی رضامندی دونوں کی ضروری ہے، لیکن جب گرہ بند گئی تو اب شوہر کے ہاتھ میں ہے، وہ جب تک طلاق نہ دے یا خلا نہ دے اسے کوئی طلاق یا خلا نہیں دے سکتا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے زیادہ نزدیک ہے، یعنی شوہروں کو چاہیے کہ اگر وہ طلاق دیں تو جو مہر مقرر ہے، جو مہر دینا ہے اس سے زیادہ دیں، یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے، اس سے تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو۔ اس میں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی جتنا عرصہ ساتھ رہے، لڑائی جھگڑے اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ انسان کتنا بھی برا ہو کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ ہماری فطرت یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی آدمی برا لگ جائے تو اس کی ہر بات بری لگتی ہے، اور خوبیوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، صرف برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اچھا لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، برائیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی میں 10 برائیاں ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی خوبی بھی ہو، بلکہ کوئی خوبی نہیں 100 خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن 10 برائیوں کی وجہ سے کوئی خوبی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک جگہ سے، تو ایک کتا جو ہے وہ مر گیا تھا،
پھول گیا تھا، پھٹ گیا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ آپ کے حواریوں نے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگے کتنی بدبو آ رہی ہے۔ اب کتا پھول جائے، پھٹ جائے، بدبو آئے، کتنی خوفناک بدبو ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دانت دیکھو کتنے خوبصورت ہیں۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت صاف ہوتے ہیں، اور جو جانور چارہ کھاتے ہیں ان کے دانت پیلے ہوتے ہیں۔ تو کتے کے دانت جو ہیں وہ صاف بہت ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دانت دیکھو کتنے خوبصورت ہیں۔ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ کتے کی برائی کی جائے تو وہ غیبت نہیں ہے، کتے کی برائی کی جائے تو غیبت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے حواریوں کی عادت بنانا چاہتے ہیں کہ وہ برائی سے بچیں۔ اور دوسری بات آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ انہیں درس دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ برائی بدبو تو نظر آ رہی ہے لیکن خوبی تو تلاش کرنے کی عادت ڈالو۔ اب کتا پھولا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، بدبودار ہے، اس میں بھی اگر خوبی کی عادت ہوگی ڈھونڈنے کی تو تمہیں خوبی مل جائے گی۔ وہ خوبی یہ ہے کہ اس کے دانت بڑے خوبصورت ہیں۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہر معاملے میں خوبی تلاش کرو، ہر معاملے میں خوبی تلاش کرو۔ لیکن یہ سارے معاملہ مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ سارے معاملات صحیح العقیدہ لوگوں کے لیے۔ اور جو بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، گستاخ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا ہو، تو آپ کو معلوم ہے وہ اگر تہجد گزار بھی ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، اوابین بھی پڑھتا ہو، نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہو، ساری عبادتیں اس کی کوئی بھی قبول نہیں ہوں گی، تو اس کی خوبی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ گستاخی رسول اور بے ادبی اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کے سامنے ساری خوبیاں ختم ہیں۔ اب اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہے کہ یہ انگلینڈ کا فلاں گستاخ ہے لیکن یہ غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہے۔ تو گستاخوں کے لیے ہمیں کیا حکم ہے؟ جو بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، گستاخ ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اس گستاخی اور بد عقیدگی کے سامنے کوئی خوبی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، جتنا بھی برا ہو سکتا ہے کسی عمل کی وجہ سے بخشش ہو جائے۔ کبھی کبھی کیفیتیں ہوتی ہیں انسان پر۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے لگا تو ایک بھائی مجھے کہنے لگے یہ فلاں شخص مر گیا تو یہ تھا، وہ تھا، بڑا گناہگار تھا، یہ وہ۔ تو میں نے کہا آپ ان باتوں کو نہ کریں، ان باتوں کو نہ کریں۔ آپ یہ دعا کریں اللہ ہماری آخرت کو روشن فرمائے۔ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، مگر آدمی گناہگار ہوتا ہے، کوئی کسی وجہ سے کرم ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن ہمیں اپنی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ ہم بہت گناہگار، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کو بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے کہا آپ نے وہ واقعہ سنا ہے؟ کون سا واقعہ؟ میں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 200 سال گناہ کیے، اور لوگ اس سے اتنے تنگ تھے کہ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کچرے کے ڈھیر پر اس کو ڈال دیا اور کہا کہ ہم دفن نہیں کریں گے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمایا کہ میرا دوست ہے، اس کا انتقال ہو گیا، آپ جائیے اور اس کی تدفین کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے 200 سال گناہ کیے ہیں، اور سارے لوگ اس کے گناہوں کے گواہ ہیں اور سب لوگ تنگ ہیں اس سے، اور عبرت کے لیے انہوں نے کچرے کے ڈھیر پر ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے بہت گناہ کیے، لیکن ایک عادت اس کی بڑی اچھی تھی، یہ روزانہ صبح توریت کو کھولتا تھا اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تلاش کرتا تھا،
جہاں اسے میرے نبی کا ذکر ملتا، نام ملتا، اسے چومتا اور آنکھوں سے لگاتا، اس ادا کی وجہ سے میں نے بخش دیا۔ تو آدمی جتنا بھی گناہ گار ہو غدار نہیں ہونا چاہیے، بد عقیدہ نہ ہو، بد مذہب نہ ہو، گستاخ نہ ہو۔ جتنا بھی گناہ گار ہو اس کا اگر صحیح عقیدہ ہے، حضور کی محبت ہے، اگر خاتمہ ایمان پر ہوا، اگر جہنم میں گیا بھی تو بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اصل چیز ہے عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ بد عقیدگی سے بچائے، بد مذہبیت سے بچائے، گستاخی سے بچائے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر جو احسان ہے وہ اسے مت بھولو۔ یعنی تم نے جو زندگی گزاری میاں بیوی کی حیثیت سے، تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تم نے اچھا کیا ہوگا، اس کو یاد کرو۔ اور دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، تم نے طلاق دے دی، لیکن ایک مسلمان عورت تو ہے، احترام مسلم تو ہے، اسلامی رشتہ تو موجود ہے، لہذا ایک دوسرے پر فضل کرو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے کر اس معاملے کو احسن انداز میں ختم کرو، اور پھر ایک دوسرے کے عیب کو اچھالنا، دشمنی، یہ سارے معاملات ختم کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، اب دیکھیں اوپر بھی نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، آگے بھی عدت کے مسائل ہیں، بیچ میں نماز کا ذکر ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنی نفرتیں ہوتی ہیں، یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دل میں جو چڑچڑاپن ہے اس کی وجہ سے ہے، جو بے چینی اس کی وجہ سے ہے۔ یہ آپس میں آج جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کی وجہ سکون نہیں ہے۔ تو جب سب اللہ کے فرما بردار ہوں گے اور جب سب گناہوں سے دور رہیں گے تو دل میں سکون ہوگا۔ جب دل میں سکون ہوگا تو چڑچڑاپن نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سی بات میں سامنے والا آگ بگولا ہو جاتا ہے، اچھل پڑتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے چینی کا شکار ہے اکثر۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا دینی معاملہ ہو تو بندہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہاں دنیاوی معاملات میں آگ لگ جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اگر غصہ بھی کرتے تو اللہ کے دین کے لیے۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو عرض یہ ہے کہ جب ہم نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تو سینہ روشن ہوگا، دل نرم ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے، تو پھر لڑائی جھگڑے کیسے ہوں گے؟ پھر محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ ایک نوجوان میں کہوں گا، اس نے مجھے کہا، اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے، لیکن جب میں زیادہ موبائل استعمال کرتا ہوں تو مجھے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، پھر میری بیوی سے لڑائی ہوتی ہے، اور جس دن میری بیوی زیادہ موبائل استعمال کرے تو وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا وہم ہے یا واقعی ایسا ہے؟ اس لیے کہ میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن میں نے ان سے اس لیے پوچھا تاکہ اس بات پر کئی ہمیں گواہ مل جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے کئی دوستوں سے بات کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں دکان پہ جاؤں اور صبح جو ہے موبائل میں گھس جاؤں، یعنی موویاں دیکھنے لگوں اور جناب واٹس ایپ دیکھنے لگوں، میری توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر پورا دن جو ہے خراب گزرتا ہے۔ تو ہم جب دکان پہ جاتے ہیں تو ہم نے یہ رکھا ہے کہ سارے لوگ موبائل جیب میں رکھیں گے، کوئی استعمال نہیں کرے گا، کوئی مووی نہیں دیکھے گا، کوئی جو ہے واٹس ایپ یوز نہیں کرے گا، کیونکہ کاروبار پہ توجہ ہٹ جاتی۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، بچہ کھانا نہیں کھاتا تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو کہا کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل دے دیا نا تو اب سکون ہو گیا، لیکن وہ پھر آ کے یہ شکایت کرتے ہیں بچے میں چڑچڑاپن بہت ہے۔ تو پتہ نہیں ریس کا مسئلہ ہے یا فضولیات کا مسئلہ ہے کہ زیادہ استعمال کرنے سے چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی۔
تو جب آدمی اپنا وقت فضول ضائع کرتا ہے تو دل تو بے چین ہوتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے بے چین ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ساری نمازیں اپنے وقت پر ادا کرو، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کی جتنی شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اس کے مطابق نماز ادا کرو۔ ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز کا اہتمام ہم نہیں کرتے، یعنی ہم نماز کو ایک روٹین سمجھتے ہیں، بھائی وضو کیا نماز پڑھ لی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، لیکن بزرگان دین نماز کی بڑا اہتمام کرتے، یعنی جس طرح حج کا اہتمام ہوتا، حج کا کیسا اہتمام ہوتا ہے، عمرے کا کیسا اہتمام ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نماز کا اہتمام وہ کرتے۔ حضرت امام زین العابدین کا معاملہ یہ تھا کہ جب وضو کرتے تو کانپنے لگتے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا، نماز میں کھڑے ہوتے تو کانپتے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے؟ آپ نے کہا تمہیں نہیں معلوم میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں۔ تو اگر ہم نماز کا اہتمام کرنا سیکھ جائیں، یعنی اچھی طرح وضو کریں، اچھی طرح نماز ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صدقے میں ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھنے کی توفیق دے، تو اگر جماعت کے ساتھ اہتمام ہو، اور نماز میں اہتمام کا جو طریقہ مفتی اعظم ہند کا تھا کہ ایک نماز پڑھ کر بار بار گھڑی دیکھتے، اب عصر کا وقت کب ہوگا، عصر کب پڑھوں گا، عصر پڑھ لیتے تو پھر مغرب کا ٹائم دیکھتے رہتے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے تو وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے، وہ گویا کہ نماز میں۔ تو اتنا جب اہتمام ہوگا تو نماز کی برکت سے دل نرم ہو جائے گا، ہر گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً بیچ کی نماز، درمیان کی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ اب بعد نے کہا کہ دیکھیں 5 نمازیں ہیں، مغرب عشاء، مغرب عشاء، فجر ظہر عصر، تو پہلے آئی مغرب عشاء، کیونکہ اسلامی تاریخ کے حساب سے رات پہلے آتی ہے، تو کہ پہلی نماز ہوئی مغرب اور عشاء، 2 یہ ہو گئیں، اور آگے 2 ہو گئیں ظہر اور عصر، بیچ میں کون سی آ گئی؟ فجر۔ تو بعض علماء نے کہا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد فجر کی نماز ہے، ان کے نزدیک سب سے افضل نماز فجر کی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اور احادیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر ہے، کہ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ عام طور پہ نمازوں کی جو گنتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس میں درمیان میں عصر آتی ہے۔ عصر کی نماز سب سے اہم اس لیے ہے کہ جب بھی انسان کو موت آئے گی، چاہے جس وقت بھی موت آئے، اسے محسوس ہوگا عصر کا وقت ہے۔ تو اگر عصر کی نماز کا اہتمام زیادہ ہوگا تو جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا اس کی توجہ ہو جائے گی مجھے عصر پڑھنی ہے، تو نماز کی برکت سے اس کے لیے یہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ عصر کا جو وقت ہے یہ سب سے اہم وقت ہے، عصر کا جو وقت ہے یہ بڑا اہم وقت ہے، اور فجر کا وقت بھی بڑا اہم ہے، لہذا دونوں نمازیں اہم ہیں۔ کہ جو فرشتے شام کے ہوتے ہیں، رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں، اور فجر کے وقت دن کے فرشتے آتے ہیں، اور جب عصر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو یہ دن کے فرشتوں کے جانے کا وقت ہے اور رات کے فرشتوں کے آنے کا وقت ہے۔ تو یہ فرشتے جو ہیں جب فجر کے وقت فرشتے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نماز میں دیکھتے ہیں، اور جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی نماز میں دیکھتے ہیں ہمیں،
پھر عصر کے وقت جو فرشتے جا رہے ہیں وہ نماز میں دیکھتے ہیں، جو رات کے فرشتے آ رہے ہیں وہ بھی ہمیں نماز میں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں مالک جب ہم گئے تب بھی وہ تیری یاد میں نماز میں تھے، جب ہم واپس آئے تب بھی وہ نماز میں تھے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور کھڑے رہو ادب سے. یعنی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوں. وقت اتنا نہیں ہے کہ نماز کے سارے مسائل بیان ہوں، لیکن میری بہنیں اگر سن رہی ہیں، ان کی توجہ ہے، تو وہ اس مسئلے کو سمجھیں کہ جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو تو اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے. صرف چہرے کی ٹکلی کھلی ہو اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں کھلی ہوں اور دونوں پاؤں کے پنجے کھلے ہوں. اس کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اگر چادر اوڑھی ہے تو چادر بھی باریک نہ ہو، موٹی چادر ہونی چاہیے اور بڑی چادر ہو. اب ہوتا یہ عام طور پر خواتین جو ہیں وہ لباس پہنتی ہیں تو جو قمیص پہنتی ہیں ان میں آستینیں جو ہیں چھوٹی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گلا جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، کبھی گردن کے پیچھے کا حصہ کھلا ہوتا ہے. عام حالات میں جیسے گھر میں کام کاج کے دوران تو کھلا ہوتا ہے. تو چادر ایسی ہونی چاہیے کہ ہاتھ کی کلائی بھی چھپ جائے، صرف ہتھیلیاں ظاہر ہوں. اسی طرح مردوں کو تو یہ حکم ہے کہ مستحب یہ ہے، سنت مستحبہ یہ ہے کہ ان کا لباس جو ہے ٹخنے سے اوپر ہو. لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ ان کا لباس ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے. خاص طور پر نماز میں ٹخنا چھپانا ضروری ہے. اگر شلوار باریک ہے جس سے جسم کی کھال جو ہے اس کا رنگ نظر آ رہا ہے، یا چادر باریک ہے اور بالوں کی رنگت نظر آ رہی ہے، تو نماز ہونا تو دور کی بات، عورت کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. چاہے 70 برس نماز پڑھے، ایک نماز بھی اس کی ہوگی نہیں. شرعی مسئلہ یہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جہاں تک بات ہے، بعض لوگوں کو مسئلہ سمجھائیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوئی زندگی بھر نماز نہ پڑھے اور اللہ بخش نہ چاہے تو بخش دے. لیکن شرعی اصول یہ ہے کہ اب بتائیے وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی؟ وہ تو نہیں ہوگی. تو اسی طرح ستر عورت، یعنی جن اعضاء کا نماز میں چھپانا ضروری ہے، یہ اگر چھپے ہوئے نہیں ہوں گے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس سستی کو دور کریں اور نماز میں اس کا خیال کریں، اور اپنے پورے جسم کو، صرف چہرے کی ٹکلی کا مطلب یہ کہ کان بھی چھپا ہوا ہونا چاہیے، یہ گلے کا حصہ بھی چھپا ہوا ہو، گردن بھی چھپی ہوئی ہو، بال بھی چھپے ہوئے ہوں، اور صرف ہتھیلیاں کھلی ہوں اور پاؤں کے پنجے کھلے ہوں. باقی پورا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو. جو چادر اوڑھیں تو باریک دوپٹہ نہ ہو، باریک چادر نہ ہو، بلکہ اتنی موٹی چادر ہو کہ اس میں بالوں کی رنگت بھی نظر نہ آئے. اور پھر چادر بسا اوقات بڑی ہوتی ہے لیکن ہماری بہنیں اوڑھتی صحیح نہیں ہیں، تو نماز کے دوران جو ہے کبھی ہاتھ کھل گیا، کبھی جو ہے وہ بال پیچھے سے نظر آ رہے ہیں. تو اس صورت میں اگر ستر عورت کا جو اعضاء ہیں اس کا چوتھائی بھی کھل جائے تو نماز کے دوران اگر ایک سبحان اللہ کی مقدار کھل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثلا یوں سمجھیں کہ جیسے یہ دونوں کان ہیں، اب عورت نے نماز شروع کی تو کان ڈھکے ہوئے تھے، لیکن نماز کے دوران دونوں کان کھل گئے، اور ایک سبحان اللہ کی مقدار، جیسے میں نے کہا سبحان اللہ، اتنی دیر کھلے رہے تو نماز ٹوٹ گئی. بھئی جس طرح نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو پھر نماز تو ٹوٹ جاتی ہے نا، یا پھر بنا کرنا ہے نماز پر. تو اسی طرح ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ سارے اعضاء ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. نماز بڑی اہم عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اس کی شرح میں فرمایا کہ وہ نماز میں غلطی کرتا ہے، ایسی غلطی جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی. یہ تو چند ایک اشارہ ہے
میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وقت نکالیں، نور فاطمہ اسلامک اکیڈمی میں جائیں، وہاں کم از کم وضو، غسل اور نماز کے مسائل تو سیکھ لیں، کیونکہ اگر ہماری نماز صحیح ہو جائے تو نماز کی برکت سے ہر مسئلہ ہمارا صحیح ہو جائے گا، انشاءاللہ ہر گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جہاد میں بھی نماز پڑھنی ہے، سفر میں بھی نماز پڑھنی ہے، بیماری میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، لیٹ کر اشارے سے کرے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ ایک بندہ اتنا بیمار ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو وہ لیٹ کے نماز اس طرح پڑھے کہ اپنے سر کے نیچے تکیہ رکھ لے اور سر کے اشارے سے نماز پڑھے۔ یعنی اگر وہ صرف سر ہلا سکتا ہے تو سر کے اشارے سے بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ سوچیں نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ بیماری میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں، سفر میں روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں، لیکن نماز جو ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ ایسی حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، سکون میں ہو، یعنی جنگ کی کیفیت، خوف کی کیفیت نہیں ہے، تو پھر جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس طرح نماز پڑھو، مکمل نماز ادا کرو۔ سفر میں تو آپ جانتے ہیں کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھیں گے۔ سفر سے مراد وہ سفر ہے جو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہو، شہر سے باہر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد، اس سے دور جانا ہو، تو جیسے ہی شہر سے باہر نکل جائیں گے پھر ہمیں نماز قصر پڑھنی ہے۔ صرف ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 پڑھنے ہیں، باقی سنت، نوافل، وتر وغیرہ سب پورے پڑھنے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اچھا یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، یہ غلط ہے۔ بخاری شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر نوافل کثرت سے پڑھتے، تو سفر میں نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر جیسے ہمارے نوافل پڑھنے سے قافلے والوں کو تکلیف ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم جا رہے ہیں، ایک جگہ ہم نے گاڑی روکی، اب ہم شروع ہو گئے ماشاءاللہ کہ نوافل پہ نوافل پڑھنے لگے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نوافل وہ اس وقت نہ پڑھیں، بلکہ سفر میں تو ایک آسانی یہ بھی ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں اور نفل پڑھنا چاہیں، آپ باوضو ہیں، تو اشارے سے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں سفر شرعی میں۔ اور اس میں قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، جس طرف گاڑی جا رہی ہے اسی طرف منہ ہو اور اشارے سے آپ جتنے نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے ایک استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالکریم سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے استاد جب بھی ٹرین میں بیٹھتے تھے تو اپنے گھر سے لے کر، یعنی ٹرین شروع ہوتی اس وقت سے لے کر پہنچنے تک آپ پورے رستے نوافل پڑھا کرتے تھے سیٹ پر بیٹھ کر اشارے سے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگان دین بہت کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، لیکن ہماری مشغولیات اتنی زیادہ ہیں پڑھنے پڑھانے کی کہ یوں تو ویسے نوافل ہمارے اتنے ہوتے نہیں ہیں، ایک سفر کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میں کوشش کرتا ہوں جتنے نوافل ہو سکے میں پڑھوں۔ تو اگر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور ٹرین جس طرف جا رہی ہے اسی طرف منہ کر کے بیٹھیں تو سیٹ پر بھی اشارے سے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، گاڑی میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، پلین میں بھی سیٹ پر بیٹھ کے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے آدمی اگر اللہ ایسی توفیق دے کہ اگر وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور نوافل شروع کرے تو کتنے ہو جائیں۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ
آپ پوری دنیا کے چیف جسٹس تھے، مصروفیات کے باوجود پورے دن میں 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی عبادت کا شوق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ، پس تم اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہ جانتے تھے۔ بتائیے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو کچھ جانتے تھے؟ جب دنیا میں آئے اللہ نے آنکھیں بھی دیں، کان بھی دیے، ہم نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا اور بہت ساری چیزوں کو جانا اللہ کی رحمت سے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے انتقال کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنی بیوی چھوڑ جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ بیوہ جو ہیں وہ عدت کتنی گزاریں؟ تو یہ جو حکم ہے، یہ حکم جو ہے ابتدائے اسلام کی ابتدائی جو مدت تھی اس میں نازل ہوا، اس میں عدت 1 سال تھی۔ پھر بعد میں حکم ہوا 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ابتدائی حکم ہے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ وہ 1 سال کی عدت عورت گزارے گی، اور شوہر یہ وصیت کر کے جائے گا کہ 1 سال تک میری بیوی کو میرے گھر میں رہنے دیا جائے، اور اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے، کھانا پینا دیا جائے۔ لیکن جب بعد میں شریعت نے بیوہ کے لیے شوہر کی جائیداد میں حصہ مقرر کر دیا، تو اب اس وصیت کی حاجت نہ رہی کہ اگر مرنے والے کی اولاد میں سے کوئی ہے، مثلا مرنے والے کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ایک ہے یا زیادہ ہیں، مرنے والے جو مرحوم ہیں ان کا ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں بیوہ کے لیے جو حصہ ہے وہ 8واں حصہ ہے۔ 8ویں کے معنی ہے کل جائیداد میں سے 12.5% بیوہ کو دیے جائیں گے، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کے لیے 1/4 حصہ ہے، یعنی 25% جائیداد بیوہ کو دی جائے گی۔ چاہے شادی کو ایک ہی دن گزرا ہو، ایک ہی لمحہ گزرا ہو، مثلا مثال کے طور پر نکاح ہوا، دوسرے دن انتقال ہو گیا، تو اب جو عورت ہے وہ اس کی بیوہ ہو گئی، اس کو جائیداد میں سے، کیونکہ اولاد تو اس کی اگر نہیں ہے، اگر پہلی شادی ہے تو اولاد تو نہیں ہوگی، یا اگر دوسری شادی بھی ہو اس مرحوم کی اولاد نہ ہو، اگر مرحوم کی اولاد نہیں ہے تو اس بیوہ کو 25% جائیداد دی جائے گی۔ میں سوال کرتا ہوں، بتائیے اگر شادی ہو اور 2-3 مہینے میں شوہر کا انتقال ہو جائے، ہمارے معاشرے میں اس بیوہ کو کیا 25% کو جائیداد دیتا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وصیۃ لازواجہم، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، متاعن، خرچے کی، برتنے کے سامان کی، نان نفقہ، سکنا، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اس حال میں کہ ان کو نکالا نہ جائے۔ یہ حکم اس وقت تھا جب عدت 1 سال مقرر ہوئی اور 1 سال کے خرچے کی وصیت کرنا ضروری تھا۔ پھر بعد میں یہ حکم آیا کہ اب بیوہ کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، اور خرچے کی وصیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اور اس میں جو بھی اس کا خرچہ ہوگا وہ شوہر کی جائیداد سے لیا جائے گا، اور پھر اسے جائیداد میں سے جو وراثت میں حصہ مقرر ہے وہ بھی ملے گا۔ اور اگر شوہر نے مہر نہیں دیا، مہر باقی ہے، تو مہر کی رقم بھی جائیداد سے اس کو دی جائے گی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، 1 سال تک عورت کے لیے عدت گزارنا اس وقت ضروری تھا۔ فرمایا پھر اگر وہ خود نکل جائیں، عدت نہ گزاریں، تو خود گناہگار ہوں گی، تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں۔
فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق والی عورتوں کے لیے مناسب طور پر نان نفقہ ہے۔ یعنی ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی تو اب اس کو دھکا مار کے گھر سے نکال دیا، اب وہ اپنے میکے میں عدت گزارتی ہے۔ لیکن پہلے یہ حکم ہے، یعنی شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب شوہر نے طلاق دی تو وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اگر ایک طلاق دی ہے، دو طلاق دی ہے تو سمجھ میں آتا ہے عدت گزارنا۔ اب سوال ہے اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اب تو اس کے لیے حرام ہو گئی، بغیر حلال شرعی کے حلال نہیں، تو اب وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں کیسے گزارے گی؟ تو فرمایا نہیں، عدت گزارنے کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، اور شوہر کو لازم ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ گھر چھوٹا ہے، شوہر اگر رہے گا تو پردے کا اہتمام نہیں ہو سکے گا، تو شوہر کو حکم ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے چلا جائے اور اس کی بیوی اس کے گھر میں عدت گزارے، کوئی عورت اس کے ساتھ رہے۔ یعنی شریعت نے یہ حکم دیا کہ طلاق دے کر دھکے مار کے نکالنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کو عدت بھی تمہارے گھر میں گزارنی ہے، اس کا نان نفقہ خرچہ بھی دینا ہے، اور جو مہر کی رقم باقی ہے وہ بھی دینی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، لیکن خیر ہمارے یہاں تو اس کا تصور نہیں ہے۔ اللہ ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق دے۔ اگر کسی نے نکال بھی دیا یا ایسے حالات ہیں کہ وہ وہاں پر عدت نہیں گزار سکتی، تو عورت پر پھر لازم ہے کہ وہ اپنے میکے میں عدت گزارے۔ ارشاد فرمایا حقاً علی المتقین، متقیوں پر، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ الحمدللہ اس رکوع کا درس مکمل ہوا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں، خاص طور پر اس میں نماز کا جو ذکر ہے، دعا فرمائیں۔ دیکھیں حج عمرے سے بھی بڑی عبادت نماز ہے، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل عبادت نماز ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ قرآن پاک میں 700 جگہ پر نماز کا ذکر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نماز صحیح ادا کرنے کی توفیق دے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص نماز کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کی دعوت ضرور عام فرمائیں۔ اتوار کے دن تو اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں 6:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک دورانیہ ہے۔ آپ یہ سننے کے بعد اپنے کام کاج پر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آتے روزانہ تو دعوت ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص آ سکتا ہو، اس تک دعوت پہنچ جائے، وہ آنا شروع کر دے اور ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی دعوت خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک سید صاحب ہے، سید جیلان شاہ، ویسے تو ان کا نام سید یشاء اللہ ہے، لیکن ہمارے مفتی غلام غوث بغدادی صاحب انہیں جیلان شاہ کہتے ہیں۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کے والد جو ہیں ان سے میری ملاقات تھی
بڑی محبت فرماتے. ان کے متعلق ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ بس ہر وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور قرآن سے اتنا عشق ہے کہ گھر والے کہتے ہیں ہم سے بات تو کریں، تو جب تک وہ چاہتے ہیں بات کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں. تو ایسے کل جنازہ تھا تو ہمارے جیلان شاہ بھائی نے بتایا کہ میرے والد صاحب اتنی کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے کہ ساری زندگی تو نہ جانے کتنے قرآن پاک پڑھے. ابھی تقریباً کہا کہ 2 مہینے 2.5 مہینے سے بیمار تھے تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکے، استغراق کی کیفیات تھی. لیکن اس سے پہلے صرف 10 مہینے میں 10.5 مہینے میں انہوں نے 60 قرآن پاک پڑھے. 60 قرآن پاک. اور کہا کہ مجھے یاد ہے بچپن کے اندر میرے والد صاحب جب مسجد جاتے تو مسجد میں بیٹھ کر پھر دعا مانگتے، وظائف پڑھتے. کہ عصر میں جاتے تو عصر سے فارغ ہوتے تو مغرب ہو جاتا، مغرب میں جاتے تو عشاء ہو جاتا، عشاء میں جاتے تو مسجد خالی ہو جاتی، سب سے آخر میں یہ نکلتی. اور ایسی کیفیت ہوتی کہ ان کو ہوش نہ ہوتا دعا کے اندر، ذکر کے اندر. پھر جتنا وقت ملتا قرآن پاک کی تلاوت. اور غوث اعظم سے ایسی محبت. نام تھا سید نور الدین، حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے سید نور الدین. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی غوث اعظم سے عقیدت عطا فرمائی کہ ایک عالم دین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں بغداد شریف گیا تھا تو یہ مصلی جو ہے میں حضور غوث پاک کے دربار میں لے گیا تھا اور میں نے اس مصلی پہ نماز پڑھی ہے، تو اس کو نسبت ہے حضور غوث اعظم کے دربار سے. تو اتنے خوش ہوئے، اس کو آنکھوں سے لگایا، اس کو لپیٹ کر رکھ دیا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے اندر اس مصلی کو رکھنا کہ اس کو حضور غوث اعظم سے نسبت ہے. تو بڑی عجیب بات ہوئی کہ سارے جسم کے بال ان کے سفید تھے، داڑھی شریف پوری سفید تھی. جب ان کو غسل دے دیا گیا تو غسل دینے کے بعد ان کے چہرے میں تغیر آیا، دائیں طرف اور بائیں طرف کے بال کالے ہو گئے. یہ عجیب معاملہ تھا. اور چہرے پر جو جھڑیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، ایسا چہرہ ہونے لگا جیسے ایک جوان کا چہرہ ہوتا ہے. اچھا، ان کو ایک بزرگ نے بشارت دی تھی کہ آپ کا وہ جنت البقیع شریف ان کو لے گئے اور کہا یہ جنت البقیع شریف میں جو قبر شریف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر شریف ہے، مزار شریف ہے، اس کے برابر میں آپ کی جگہ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میرا انتقال کہیں بھی ہو، میں تدفین میری کہیں بھی ہو، تم دیکھنا میرا جسم انشاءاللہ جنت البقیع میں اس جگہ پہنچے گا. اتنا انہیں اپنے یعنی بزرگوں پر اعتماد تھا اور ایسی عقیدت تھی. تو آج انشاءاللہ تعالی باہر شریعت مسجد میں 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک انشاءاللہ ان کی فاتحہ رکھی گئی ہے، سویم رکھا گیا ہے. تو 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک انشاءاللہ قرآن خوانی ہوگی، پھر ختم قادریہ شریف ہوگا، پھر دعا مانگی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمیں بھی قرآن پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، پھر میں نے حساب کیا کہ بندہ اگر 10 مہینے میں 60 قرآن پاک پڑھتا ہے تو ایک قرآن پاک کتنے دن میں ہوا؟ تو 5 دن میں ہوتا ہے. تو ویسے ان کا معمول تھا 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے، 3 دن میں ایک قرآن پاک. لیکن اگر 10 مہینے میں 60 قرآن پاک وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 دن میں ایک قرآن پاک. اور کتنا ذوق تھا، کتنی محبت تھی کہ اتنی کثرت سے قرآن پاک پڑھتے. پھر دلائل الخیرات شریف اور نہ جانے کتنے وظیفے، درود پاک بہت کثرت سے پڑھتے. اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نوازا کہ عشق رسول کی بات کرتے تو رو پڑھتے. اچھا، انہیں امیر المجاہدین سے بڑی عقیدت تھی اور میں نے دیکھا کہ امیر المجاہدین کو بھی ان سے بڑی عقیدت.
آپ کے سامنے جب بھی ان کا ذکر ہوتا تو آپ کہتے بھئی وہ تو پیر صاحب ہیں، میں تو انہیں پیر صاحب مانتا ہوں. اتنے اب اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم. دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی واصلح لی شانی کلہ. اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر عبدک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک. اللہم عبیدک یا رب بفنائک ومسکینک یا رب بفنائک. اللہم عبیدک یا رب نزل بفنائک ومسکینک بفنائک سائلک بفنائک سائلک یا رب بفنائک فقیرک یا رب بفنائک. اے کریم مالک و مولا پروردگار، جو ہم نے درس دیا اس میں جو غلطیاں ہوئی ہمیں معاف فرما، جو اچھی باتیں ہم نے سنی ہیں کہی ہیں یا اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور فرما. یا اللہ گھریلو لڑائی جھگڑوں سے ہر مسلمان کو نجات عطا فرما. گھروں میں یا اللہ سکون عطا فرما، محبتیں عطا فرما، الفتیں عطا فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے وار سے بچا. اے کریم مالک و مولا اے پروردگار، جب گھروں میں گناہ ہوتے ہیں تو بے برکتی آتی ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے ہر فرد کو گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، برکتوں رحمتوں کو نازل فرما. یا اللہ ساری ناچاکیوں کو دور فرما. اے کریم مالک و مولا اے پروردگار، رشتہ داروں میں آپس میں محبتیں عطا فرما. اے مالک اے پروردگار، ہم کسی سے محبت رکھیں تیری خاطر، تیرے محبوب کی خاطر، اور اگر کسی سے ہم ناراض ہوں تو صرف تیری خاطر، تیرے محبوب کی خاطر. جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، جو بدعقیدہ ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں محبت ہو تیرے محبوب سے، محبت کرنے والوں سے. اے کریم مالک و مولا اے پروردگار، میلاد شریف کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما. یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون دے، ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما. یا اللہ روزی روزگار میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما. اے مالک بار بار ہر سال ہمیں حج مقبول مبرور نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما. بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ جتنے ہمارے بھائی یہاں پر حاضر ہیں، جتنی ہماری بہنیں حاضر ہیں، جو آن لائن شریک ہیں، یا اللہ ہر ایک کی مشکل آسان فرما،
ہر مشکل آسان فرما، ہر مصیبت آفت بلا بیماری وبا دور فرما، جو ظاہری بیماریاں ہیں وہ بھی دور فرما، جو باطنی بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی دور فرما، جو بیماریاں ظاہر ہیں جو چھپی ہیں سب دور فرما، جو آنے والی ہیں وہ بھی دور فرما، دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ یا اللہ امیر المجاہدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا اے پروردگار، امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد رضوی، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جتنے ناموس رسالت کے محافظین قید و بند میں ہیں سب کو شاندار رہائی نصیب فرما، جھوٹے مقدمات کا خاتمہ فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ یا اللہ ہمیں مجاہد اسلام بنا، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہمارے والدین کو، ہمیں، ہمارے بال بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر نصیب فرما۔ جب تک زندہ رہیں لوگوں کی محتاجی سے بچا۔ یا اللہ جو بیماریاں ہیں سب دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہے دین اسلام کا ہمیں خادم بنا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کی خوب خدمت کی توفیق دے، سعادت دے، خدمت کا موقع عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما۔ یا اللہ جو بچے، جو نوجوان اپنے والدین کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، ظلم کرتے ہیں، حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما اور والدین کی قدر نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔